کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثناء، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، اچھے اچھے کلمات و القابات اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا ہی پیدا کرنے والا، اکیلا ہی پالنے والا اور اکیلا ہی اس کا نظام چلانے والا ہے۔ اس کے اقتدار میں، اس کے اختیار میں، اس کے انتظام میں، اس کے انصرام میں کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا ساجی نہیں۔
وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگنت لا تعداد لا محدود درود و سلام امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر کہ جنہیں کائنات کے رب نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ساری کائنات سے اعلیٰ، اولا، بالا، کامل، مکمل، اکمل، حسین اور احسن بنا کر مبعوث فرمایا۔ اس کے بعد کروڑوں رحمتیں ہوں حضرات صحابہ کرام، ازواج مطہرات، ائمہ اہل بیت، سلف صالحین اور ہمارے والدین پر۔ محترم سامعین، مکرم حاضرین، برادران دین، اللہ کے پاک پیغمبر آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال، ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکیزہ، طاہر، مطہر، اطہر بن کر تشریف لائے۔ آپ کو ہر گناہ ناپسند تھا، ہر برائی آپ کو ناپسند تھی، ہر بدی آپ کو ناپسند تھی۔ شریعت نے جن کاموں سے منع کر دیا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھے۔ توحید میں ملاوٹ آپ کو ناپسند تھی، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں شرک کرنا آپ کو ناپسند تھا۔ اس کے علاوہ کسی پر بے جا ظلم، زیادتی، یہ بھی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند تھی۔ رؤوف نبی، رحیم نبی، کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز کر لیا کرو، مجھے ناپسند ہے کہ کسی جانور کو بھی تکلیف پہنچے۔ جانوروں کو تکلیف پہنچانا بھی آپ کو ناپسند تھا، بوڑھوں کو تکلیف پہنچانا بھی آپ کو ناپسند تھا، ضعیفوں کو، بیماروں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، بچوں کو تکلیف پہنچانا بھی آپ کو ناپسند تھا۔ اسی لیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر روانہ فرماتے، ان کو ہدایت جاری فرماتے کہ بچوں کا خیال رکھنا، عورتوں کا خیال رکھنا، بوڑھوں کا، ضعیفوں کا خیال رکھنا۔ بے شک وہ دشمن کے بچے ہوں، بے شک وہ دشمن کے بوڑھے ہوں، بے شک وہ دشمن کی عورتیں ہوں، ان پر بھی بے جا ظلم اور زیادتی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھی۔ آج امت کی بدقسمتی ہے کہ جو پیارے آقا کی پسند تھی
وہ ہماری ناپسند بن گئی، اور جو پیارے آقا علیہ السلام کی ناپسند تھی آج وہ ہماری پسند بن گئی۔ جس کو اللہ کے رسول نے چھوڑا ہم نے اسے اختیار کر لیا، جسے کائنات کی رحمت نے اختیار کیا ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ آج ہماری ذلت کی وجہ یہی ہے، آج ہماری پستی کا سبب یہی ہے، آج ہماری مظلومیت کا رونا یہی ہے کہ ہم نے آقا کی پسند کو پسند کرنا چھوڑ دیا، آقا کی ناپسند کو ناپسند کرنا چھوڑ دیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ کائنات کے بنانے والے نے اس کائنات میں بسنے والے انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ اپنے محبوب کو بنایا، زندگی گزارنے کا دستور اپنے محبوب کی شکل میں پیش کیا، زندگی گزارنے کا طریقہ اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی شکل میں پیش کیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، انسانیت کو پتہ چل جائے کہ کامیابی کا راز سیرت طیبہ کو اپنانے میں ہے، کامیابی کا راز اسوہ رسول کو اپنانے میں ہے۔ دنیا کے اندر عزت ملتی ہے پاک پیغمبر کی سیرت کو اپنانے سے ملتی ہے، آخرت کے اندر اگر کامیابی ملے گی آمینہ کے در یتیم کے کردار کو اپنانے سے ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کو ناپسند فرمایا۔ آج کے اس عنوان میں انشاءاللہ بات ہوگی، اس کے اندر سب سے پہلی چیز کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ مال اپنے پاس رکھنے، مال جمع کرنے کو ناپسند فرمایا۔ بندہ مال جمع کرتا رہے، خرچی نہ کرے اللہ کے راستے میں، معاشرے کے اندر ضرورتوں، محتاجوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، مساجد کو، مدارس کو، اس کی بجائے بندہ جناب جمع کرتا جائے، ایک دکان ہے میری 2 ہو جائیں، 2 فیکٹریاں ہیں 4 ہو جائیں، 5 مربع زمین ہے 10 ہو جائے۔ الہاکم التکاثر، مال کی کثرت نے ہلاک کر دیا، ہلاک ہو گیا شخص مال کی کثرت میں، مال کے کثیر کرنے میں اور مال کی زیادتی کے اندر انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ مال جمع کرتا رہتا ہے، فیکٹریاں بناتا چلا جاتا ہے، ملیں بناتا چلا جاتا ہے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ قبر میں چلا جاتا ہے۔ اس کی جائیداد، اس کا بینک بیلنس، اس کی فیکٹریاں، اس کا سرمایہ، اس کی زمینیں یہی رہ جاتی ہیں، حتیٰ زرتم المقابر، وہ قبر میں چلا جاتا ہے، قبر میں اترتا ہے وہ لباس پہن کر جس کی جیب بھی نہیں ہوتی، خالی ہاتھ قبر کے اندر۔ اور اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا مال جمع کرنے کو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دی، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری حاضر ہوئے، فرمایا جی آقا۔ آقا فرماتے ہیں ابو ذر غفاری وہ سامنے احد کا پہاڑ نظر آ رہا ہے؟ جی اللہ کے رسول احد کا پہاڑ نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما احب اننی مثل احد ذهبا انفقه كله الا 3 دنانیر، میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ احد کا پہاڑ سونا بنا دیا جائے، احد کے پہاڑ جتنا سونا میرے پاس آ جائے، میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں سوائے الا 3 دنانیر، سوائے 3 دیناروں کے۔ احد کا پہاڑ سونے کا مجھے پسند نہیں چاہیے،
صرف 3 دینار ہی میرے پاس ہو تو یہ کافی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو یہ مجھے پسند نہیں کہ مجھ پر 3 راتیں بھی گزرے اور اس میں سے کچھ سونا کچھ مال میرے پاس رہ جائے، میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، سارا اللہ کے راستے میں دے دوں، سوائے اتنا اپنے پاس مال رکھوں کہ جو قرض ادا ہو سکے۔ زیادہ مال کو جمع کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہی نہیں تھا۔ عصر کی نماز پڑھائی، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد تیزی کے ساتھ نکلے، لوگوں کو حدیث کے اندر آتا ہے پھرانگتے ہوئے نکلے، لوگ بڑے پریشان ہیں کہ اللہ کے رسول اتنی تیزی سے نکلے، لوگوں کو پھرانگتے ہوئے نکلے، اور گھر گئے، ایک زوجہ محترمہ کے گھر گئے، واپس آئے، صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول خیریت تھی؟ فرمایا ہاں مجھے یاد آیا کہ کچھ سونے کی ایک ڈلی گھر میں پڑی ہوئی تھی، مجھے یاد آیا کہیں ایسا نہ ہو رات ہو جائے سونے کی ڈلی محمد کے گھر میں پڑی رہے، رات ہونے سے پہلے میں نے اس کو اس کے حقداروں میں تقسیم کرنا مناسب سمجھا، مجھے پسند نہیں کہ سونے کی ڈلی میرے گھر کے اندر پڑی رہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، صحت خراب ہوئی، 6 یا 7 دینار ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا عائشہ یہ 6 یا 7 دینار ہیں، انہیں ضرورت مندوں میں تقسیم کر دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تیمارداری میں مصروف ہیں، مصروفیت میں بھول گئی، آپ کا خیال رکھ رہی ہے، آپ کی تیمارداری کر رہی ہے، اور اس تیمارداری کے اندر بھول گئی کہ وہ 6 یا 7 دینار غریبوں میں ضرورت مندوں میں تقسیم کرنے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفا یاب ہوئے، فرمایا عائشہ وہ 6-7 دینار پڑے تھے، میں نے کہا تھا اسے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دینا، کیا کیا ان کا؟ عرض کرتی ہیں آقا میں بھول گئی، آپ کی تیمارداری میں لگی رہی، مصروف اتنی رہی کہ میں ان کو تقسیم نہیں کر سکی۔ تو کونین کے تاجدار، رسولوں کے سردار، نبیوں کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عائشہ اللہ کے نبی کو یہ بات پسند نہیں کہ وہ اس حالت میں اپنے رب سے جا ملتا اور اس کے گھر میں 6-7 دینار پڑے ہوئے، یہ بات پسند نہیں۔ زیادہ مال کا جمع کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پسند نہیں۔ اس کے بعد غیر ضروری سوالات کرنا یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا۔ سوال کرو جو ضروری ہے، سوال کرو جس کی ضرورت ہے، بلا وجہ سوال کرنا صرف اپنی علمیت ثابت کرنے کے لیے اور بیچارے مسجد کے امام کو زج کرنے کے لیے، زیادہ سوال کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ فکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسائل، زیادہ سوال کرنے سے کائنات کے امام، رسولوں کے سردار، کونین کے تاجدار، مکہ کے قطب یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ناپسند فرمایا۔ بلا وجہ سوال کرنا، بغیر ضرورت کے سوال کرنا آپ کو پسند نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدشگونی لینا یا کسی کو بدشگون سمجھنا یہ بھی پسند نہیں تھا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، الفاظ حدیث پاک کے وَيَكْرَهُ الطِّيَارَةَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدشگونی لینا یا کسی کو بدشگونی سمجھنا یہ بھی آپ کو پسند نہیں تھا۔ لو جی آج صبح صبح ایسا فلاں بندہ گاہک آیا، ایسی بونی ہوئی
سارا دن بیڑا گرک ہو گیا کاروبار کا، دکان کا بیڑا گرک ہو، لو جی صبح صبح ادھار مانگنے آ گئے، پہلی بونی ادھار، یہ بدشگونی، اس کو اللہ کے رسول نے ناپسند فرمایا۔ عورتوں کے بارے میں بدشگونی، دلہنوں کے بارے میں بدشگونی بڑی لوگ لیتے، لو جی جدوں دی ساڈے گھر آئی ہے نا، جدوں دا ਇਹਦਾ پیر ساڈے گھر پیا، ساڈا گھر پیچھے ہی جا رہا، پیچھے ہی جا رہا، مولوی صاحب کو تویز دیو، کو دم دیو۔ یہ بدشگونی، سواری کی بدشگونی، عورت کی بدشگونی، گاہک کی بدشگونی، کسی جانور کی بدشگونی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی۔ اسی طرح آپ ساری کائنات سے پاک، طاہر، مطہر، اطہر بن کر آئے۔ آپ کی سیرت ہمارے لیے نمونہ، آپ کا کردار ہمارے لیے اسوہ، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے منہ کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا، روزانہ مسواک کرنے کا حکم دیا، اور مسواک کی اللہ کے رسول خود ہر نماز سے پہلے مسواک کرتے، مسواک کی تلقین کی، اور پھر یہ شریعت، یہ اسلام، آقا کی زندگی، آپ کا پیارا کردار، کتنا پیارا کردار ہے کہ دن میں 5 مرتبہ کلی کرنے کا حکم دیا، 5 مرتبہ نماز پڑھنی، 5 مرتبہ وضو کرنا، 5 مرتبہ کلی کرنا، تاکہ منہ کے اندر بدبو نہ رہے۔ ایک انسان کے منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے، ایک انسان کے منہ سے، اور پھر خصوصاً کلمہ پڑھنے والے کے منہ سے، خصوصاً غلام رسول کے منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے۔ بدبو کو ناپسند کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر صرف منہ سے آنے والی بدبو کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ جو چیز بھی بدبو کا سبب بنتی، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی ناپسند فرمایا، جس سے منہ کے اندر بدبو پیدا ہو۔ ایک دفعہ آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا، کھانا واپس لوٹا دیا، پوچھنے والے نے پوچھا آقا کھانا کیوں نہیں کھایا؟ فرمایا اس کے اندر کچا لہسن ہے، اس کے اندر کچا پیاز ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں آقا اہوا حرام، کیا کچا لہسن حرام ہے، کیا پیاز حرام ہے؟ فرمایا وَلَٰكِنِّي أَكْرَهُ مِنْ أَجْلِ رِيحِهِ، حرام نہیں، لیکن اس کی جو بدبو ہے، جو کھانے سے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے، مجھے وہ ناپسند ہے۔ کچا لہسن کھانے سے، کچا پیاز کھانے سے جو منہ کے اندر بدبو پیدا ہو، فرمایا مجھے ناپسند ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، کچا لہسن، کچا پیاز خبیث چیز ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے، اور اتنا ناپسند فرماتے اگر کوئی شخص کچا لہسن کھا کے، کچا پیاز کھا کے مسجد نبوی میں آ جاتا، اسے بقیع کے قبرستان کی طرف دھکیل دیا جاتا۔ مسجد کے اندر، خصوصاً پھر مسجد کے اندر کہ بندے کے منہ سے بدبو آ رہی ہے اور بندہ مسجد میں آئے، مسجد اور بدبو کی چیزیں جس سے بدبو پیدا ہو، جس سے انسان کے منہ سے بدبو آئے، مسجد میں آئے، بازار میں آئے، گھر میں آئے، اور خصوصاً مسجد کے اندر جہاں اللہ کے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، فرشتوں کو بندے کے منہ سے بدبو آئے، فرشتے دور جاتے ہیں۔ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا ہمارے منہ سے کوئی بدبو تو نہیں آ رہی، اور اگر آ رہی ہے تو کس چیز کی آ رہی ہے، سبب کیا ہے، وہ سبب دور کرنا چاہیے تاکہ منہ سے بدبو نہ آئے، نماز پڑھتے وقت بدبو نہ آئے، تلاوت کرتے وقت بدبو نہ آئے، مسجد میں آتے وقت بدبو نہ آئے، اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے ملتے وقت بدبو نہ آئے۔ کون سی چیز ہے جو ہمارے منہ میں بدبو پیدا کرتی ہے؟ پیاز اور لہسن کے علاوہ بھی سوچ لیا کرو۔ سگریٹ پینے سے،
بدبو منہ سے آتی ہے، حقہ پینے سے منہ سے بدبو آتی ہے۔ شیخ القرآن حضرت مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے بڑا ملکہ عطا فرمایا تھا، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، بات سمجھانے کا بڑا ملکہ۔ ایک پوچھنے والے نے پوچھا حضرت حقہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ حضرت مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حقہ پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا پی کے الحمدللہ کہتے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے فرمایا حلال کیسے ہو گیا؟ حلال چیز کھانے سے پہلے بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے، حلال چیز کھانے کے بعد پینے کے بعد بندہ الحمدللہ کہتا ہے۔ کبھی کسی نے دیکھا کہ کسی نے سگریٹ جلائی ہو، ڈبی سے نکال لی ہو، اہتمام کے ساتھ کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر سگریٹ پینے لگ جائے؟ کبھی آج تک کسی نے کسی کو دیکھا سگریٹ پی پھینک دیا اور ساتھ ہی کہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین؟ اس کا مطلب یہ ہے اگر یہ چیز حلال ہوتی تو پڑھتے وقت بسم اللہ پڑھی جاتی اور پڑھنے کے بعد اس پر الحمدللہ کہا جاتا۔ ہمارے منہ سے بدبو آئے سگریٹ کی وجہ سے، ہمیں احساس نہیں، پھر نعرہ عشق رسول کا کہلوانا، عاشق رسول، دعوت محبت رسول کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ سے بدبو آنا سخت ناپسند تھا۔ غلام رسول ہے، محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہے، پیغمبر کی پسند کو اپنی پسند بنا، پیغمبر کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنا۔ آج عزم کر لے، ارادہ کر لے، رب کے گھر کے اندر بیٹھ کر اپنے رب سے وعدہ کر لے اللہ آئندہ کے بعد سگریٹ نہیں پیوں گا، اس لیے کہ پینے سے منہ سے بدبو آتی ہے اور بدبو تیرے نبی کو پسند نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے یہی سنت، یہی عادت، یہی طریقہ پیغمبر کے ساتھ، یہی وفا تیری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ناپسند ہے وہ ہماری بھی ناپسند ہونی چاہیے۔ آپ کو کیا ناپسند تھا؟ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے ساتھ بڑی محبت، اللہ سے دعائیں کی اللہ کعبہ کو ہمارا بیت اللہ بنا دے، اللہ اسے ہمارا قبلہ بنا دے، کعبہ کو اللہ ہمارا قبلہ بنا دے۔ اللہ قبلہ کی تبدیلی کے لیے خواہش، دعائیں، اظہار، تمنا، محبت اتنی ہے کعبۃ اللہ کے ساتھ، اور اللہ نے آپ کی خواہش کو پورا کیا، آپ کی تمنا اور آرزو کو پورا کیا، آپ کی چاہت کو پورا کیا۔ کعبہ تبدیل ہوا، قبلہ تبدیل ہوا، کعبہ کی طرف قبلہ بنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند، آپ کو بیت اللہ کے ساتھ، کعبے کے ساتھ، قبلے کے ساتھ اتنی محبت کہ قبلے کی طرف تھوکنے سے منع فرما دیا۔ آپ پسند نہیں کرتے تھے، ناپسند تھا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کوئی شخص قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکے، کوئی شخص قبلے کی طرف منہ کر کے بلغم پھینکے، کوئی شخص مسجد کے اندر بلغم پھینکے، کوئی شخص دائیں طرف منہ کر کے بلغم پھینکے یا تھوکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناپسند تھا۔ آقا مسجد میں تشریف لائے، کیا دیکھا؟ بلغم پڑی ہوئی ہے، سخت ناگوار گزرا، سخت ناگوار۔ رحمت کائنات کے چہرے پہ سلوٹیں پڑ گئی، جبیں پہ غصے کے آثار، آگے بڑھے، اپنے ہاتھوں سے اس بلغم کو کھرچا اور کھرچ کر کے فرمایا کہ یاد رکھو جب بندہ نماز میں ہوتا ہے اس کے اور قبلے کے درمیان اس کا رب ہوتا ہے۔ کوئی شخص قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکے نہ، کوئی شخص قبلے کی طرف منہ کر کے بلغم نہ پھینکے، کوئی شخص اپنی دائیں طرف بلغم نہ پھینکے۔ ہاں مجبوری ہو، آقا نے فرمایا پھر پاؤں کی طرف تھوک دے۔ اپنی کملی کو اٹھایا، کملی کے پلو کو اٹھایا، چادر کے کونے پہ تھوکا،
تھوک کے مل دیا، فرمایا یا پھر بندہ ایسے کر دے، لیکن قبلے کی طرف نہیں۔ کیوں؟ قبلہ شاعر اسلام ہے، مسجد شاعر اسلام ہے، قرآن شاعر اسلام ہے، ان کا احترام اسلام کا احترام ہے، ان کا احترام اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کی دلیل ہے۔ جو شخص قبلے کے ساتھ محبت نہیں کرتا، قرآن کے ساتھ محبت نہیں کرتا، مسجد کے ساتھ محبت نہیں کرتا، اس کے ایمان کے اندر شک ہے۔ یہ شاعر اسلام ہے، ان کے ساتھ محبت کرو۔ جو اللہ کے رسول کو پسند ہے اس کو پسند کرو، جو ناپسند ہے اس کو ناپسند کرو۔ آج ہمارے اس دور کے اندر بڑا رواج ہے کہ جی میں جاؤں لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، کلاس سٹینڈ ہو جائے، مجمع سٹینڈ ہو جائے، محفل سٹینڈ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سخت ناپسند تھی کہ کسی کی آمد پہ کھڑا ہوا جائے۔ کوئی شخص کسی کے آنے پہ کھڑا ہو یہ آپ کو ناپسند تھا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بڑھ کر کون ہے جو مکہ کے در یتیم سے پیار کرے؟ صحابہ سے بڑھ کر کون ہے جو مدینہ کے تاجدار سے محبت کرنے والا ہو؟ صحابہ نے اپنی زندگیاں آقا کی عظمت پہ لٹا دی، اپنا مال آقا کی محبت پہ قربان کر دیا، اپنے والدین کو آقا کی رفت پہ قربان کر دیا، اپنے بیوی بچوں کو اللہ کے رسول کی محبت میں قربان کر دیا۔ صحابہ سے بڑھ کر کون ہے اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والا، اللہ کے رسول کے ساتھ پیار کرنے والا، اللہ کے رسول کے ساتھ عقیدت کرنے والا؟ لیکن عالم یہ تھا، کائنات کے امام، رسولوں کے سردار، نبیوں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، صحابہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے، کوئی اٹھ کے استقبال نہیں کرتا۔ اس لیے نہیں کرتا کہ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھی کہ میرے آنے پہ لوگ اٹھ کے کھڑے۔ اور حدیث پاک کے اندر اسی لیے وعید فرمائی، اتنی سخت وعید فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی آنے پر، اس کی آمد پر لوگ کھڑے ہو جائے، آنے والا کھڑا ہو جائے، اپنی جگہ سے اٹھ کے سٹینڈ ہو جائے، فرمایا وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور پھر اسی طرح بالکل پیچھے چلنا، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھا کہ کسی شخص کے بالکل پیچھے چلا جائے، اگلا چلنے والا اچانک ٹھوکر لا کے گرے، پیچھے والا اس کے اوپر گر پڑے، اگلا رکے پیچھے والا اس کے ساتھ ٹکرا جائے، سخت ناپسند، بالکل پیچھے چلا جائے۔ فرمایا ہاں دائیں بائیں ہو کر اس کے ساتھ چلے، جس نے چلنا ہے دائیں ہو کر بائیں ہو کر اس کے ساتھ چلے۔ اور پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت کی، ایک جس طرح استاد تربیت کرتا ہے، بلکہ استاد بھی اس طرح تربیت نہیں کر سکتے جس طرح نبی نے اپنی امت کی تربیت کی، والدین بھی اسی طرح اولاد کی تربیت نہیں کر سکتے جس طرح آمینہ کے لال نے اپنی امت کی تربیت کی۔ ہر آداب سکھائے، ہر کام سکھایا، ہر جگہ کی تربیت سکھائی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے آداب بھی سکھائے۔ جس طرح والدین اپنے بچوں کو کھانے کے آداب سکھاتے ہیں، اللہ کے رسول نے اپنی امت کو کھانے کے آداب سکھائے۔ اور کھانے کے آداب سکھائے، کیا فرمایا؟ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ کان یکرہ ان یؤخذ من رأس الطعام، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناپسند تھی کہ کھانے کے درمیان میں سے کوئی چیز اٹھائی جائے، کوئی لقمہ کھانے کے درمیان میں سے اٹھایا جائے، کوئی اور چیز کھانے کے درمیان میں سے اٹھائی جائے، یہ بات آپ کو ناپسند تھی۔ فرمایا کھانا کھاؤ، اپنی طرف کھاؤ، جو آپ کی طرف آ گیا اس کو کھاؤ، درمیان میں سے کھانا آپ کو یہ بات ناپسند تھی۔ اسی طرح آج ہم غور کریں ذرا اپنے لیل و نہار پر، ہم غور کریں اپنے شب و روز پر،
ہمارے لیل و نہار کیا ہے، ہمارے شب و روز کیا ہے، ہمارے دن رات کیا ہے؟ کیا ہمارے دن رات اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق گزرتے ہیں؟ کیا ہمارے لیل و نہار آپ کی سیرت کے مطابق گزرتے ہیں؟ کس طرح ہماری زندگی اور کس طرح آمینہ کے لال کی زندگی؟ ہم راتوں کو گپے مارتے ہیں، راتوں کو میٹنگیں، راتوں کو پروگرام، راتوں کو دیر تک ٹی وی، اور ٹی وی پہ بے جان تبصرے، لفافہ دانشوروں کی خود ساختہ باتیں جس کا نہ دین کے ساتھ تعلق ہے نہ کو آخرت کے ساتھ تعلق ہے، سراسر جھوٹ، اور رات گئے تک سننا اور پھر اپنی باتیں کرتے رہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث کے اندر آتا ہے، صحابہ بیان کرتے ہیں کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء سے پہلے سونا ناپسند تھا اور عشاء کے بعد باتیں کرنا ناپسند تھا۔ عشاء کے بعد بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں، صبح فجر کا فکر ہی نہیں۔ جب سونا لیٹ ہے تو صبح جاگ کیسے آئے گی؟ نہ فجر کے وقت آنکھ کھلے گی، نہ فجر کی نماز پڑھیں گے، نہ ہمارے گھر میں برکتیں آئیں گی، نہ ہمارے کاروبار میں برکتیں آئیں گی، نہ ہمارے رزق کے اندر فراوانی آئے گی۔ کس طرح فراوانی آئے، کس طرح برکتیں آئے، کس طرح ہمارے کاروبار چلے، کس طرح ہماری معاشی پریشانیاں دور ہوں، کس طرح ہمارے قرضے دور ہوں، ہم نے نماز پڑھنی نہیں، اللہ کی رحمت آنی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے عشاء کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ ہم غور کریں اپنے گھروں میں جا کر کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری کیا حالت ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے ریشمی لباس کو ناپسند فرمایا، ریشمی لباس کو ناپسند فرمایا۔ ایک مرتبہ ریشمی لباس کا کرتا، یعنی وہ ریشم کا کپڑا جو ریشم کے کیڑے سے بنا ہوتا ہے، وہ چونکہ بہت قیمتی ہوتا ہے اور اس کو پہننا تکبر کی علامت ہے۔ ایک مرتبہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ریشم کا کرتا پیش کیا گیا، آقا نے پہنا، فوراً اتار دیا اور اتار کر کے فرمایا کہ یہ ریشم کا کپڑا ان لوگوں کے لیے شایان شان نہیں جو متقی اور پرہیزگار ہو۔ فوراً ناپسند کیا، اسے اتار دیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کی، آقا یہ باہر ایک بیچنے والا ریشمی لباس فروخت کر رہا ہے، بیچ رہا ہے، آپ خرید لیں۔ مجلسوں میں جب بیٹھتے ہیں وہ ریشمی لباس پہنے، باہر سے وفود ملنے آتے ہیں ریشمی لباس پہنے، کائنات کے سردار اور کائنات کے امام، نبیوں کے امام بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ذرا ریشمی لباس پہن کر تشریف رکھیں، آپ لباس پہن کر بیٹھے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں عمر یہ وہ لباس پہنتا ہے شخص جس کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہوتا، یہ ریشم کا لباس۔ لیکن یہ بھی مسئلہ سمجھ لو کہ بوس کی یہ ریشمی اس ریشم میں نہیں آتی جس کو اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ وہ ریشم کا کیڑا جو دھاگا بناتا ہے وہ اس ضمن کے اندر آتا ہے۔ یہ بوس کی پہنا، یہ بوس کی طرز کا دوسرا ریشمی کپڑا جو مصنوعی ریشم ہے، اس سے منع فرمایا جو ریشمی کیڑے سے بنا ہوا۔ اور پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے سونا پہننا منع فرمایا، مرد کے لیے سونا پہننا آپ نے ناپسند فرمایا، یہاں تک ناپسند فرمایا ایک شخص نے اپنے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کی انگوٹھی کو کھینچا اور کھینچ کر باہر پھینک دیا، فرمایا جس شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہوتی ہے وہ اس طرح ہے جیسے اس نے جہنم کا انگارہ اپنے ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے۔ ہماری منگنیاں مکمل نہیں ہوتی جب تک جناب داماد کو سونے کی انگوٹھی نہ پہنائے، ہمارے فیشن مکمل نہیں ہوتے جب تک گلے کے اندر سونے کی زنجیریں نہ پہنی جائے۔ اگر ہاتھ پہ انگوٹھی پہننا
जहन्नम का अंगारा हाथ में रखना है तो सोने की चैन पहनना इसी तरह है जिस तरह जहन्नम का तोप को बंदा अपने गले में पहन ले, उसको नापसंद फरमाया। आप देखो सहाबा के साथ, सहाबा की अल्लाह के रसूल के साथ मोहब्बत देखो, आपके साथ प्यार देखो, आपके साथ वफा देखो, आपकी अदाओं से, आपकी वफाओं से सहाबा का प्यार देखो। अल्लाह के रसूल के जो सच्चे गुलाम थे, वो सच्चे आशिक थे, वो गुलाम मुस्तफ़ा थे। इधर हुक्म मोहम्मद हुआ, ऊपर गर्दन झुका दी। अल्लाह के रसूल ने सहाबी की अंगूठी को पकड़ा, निकाल के बहर फेंक दिया और ये हुक्म इरशाद फरमा के आका चले गए। सहाबा कहते हैं कि वो सोने की अंगूठी जो बाहर फेंकी, उठो उसको पकड़ लो, घर में काम आ जाएगी, कोई और पहन लेगी, बेच कर घर का काम पूरा कर लेना, कोई और जरूरत पूरी कर लेना। मोहब्बत दे पैगंबर के साथ, सहाबी की वफा दे अपने आका के साथ। सहाबी अर्ज करते हैं जिस चीज को पैगंबर ने फेंक दिया मैं उसको उठाने की जुर्रत नहीं कर सकता। ये ईमान है कि जिसको आका ने फेंक दिया मैं उसे क्यों उठाऊं। और हम भी बड़े दावेदार बने फिरते हैं, बड़ी मोहब्बत के झंडे बुलंद करते हैं, बड़ी जनाब हमसे बड़ा तो आशिक ही कोई नहीं। और हर दूसरे मसलक वाला, हर दूसरी मस्जिद वाला, हर दूसरे मदरसे वाला, हर दूसरी जमात वाला हमें गुस्ताख लगता है। हम मोहब्बत वाले हैं, बाकी सारी दुनिया गुस्ताख है। क्या हमारा ये तरीका, हमारा किरदार, हमारी मोहब्बत क्या ये है? हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक मर्तबा मुझे प्यारे आका ने कहा, फरमाया जाबिर गालन गलोच ना किया कर, गालियां न दिया कर। ये फरमान सुना हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, आका का हुक्म कानों के अंदर पड़ा। फरमाया उसके बाद कभी भी मैंने किसी जानवर को, किसी ऊंट को, किसी बकरी को, किसी आजाद को, किसी गुलाम को मैंने कभी गाली नहीं दी। हम रोजाना जलसे सुनते हैं, हम हर हफ्ते बार किताब सुनते हैं, हम रोज नेट पे तकरीरें सुनते हैं, हम पे असर क्यों नहीं होता? इसलिए कि हमारा ईमान कमजोर है, हमारे दावे झूठे हैं मोहब्बत के। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे हैं, रास्ते में बांसुरी की आवाज आई, मौसीकी के आलात की आवाज आई, अपने कानों में फौरन उंगलियां ले ली, दूर चले गए, तेजी के साथ वहां से गुजरे। जब काफी दूर गए, अपने गुलाम नाफे से कहा कि नाफे वो मौसीकी के आलात की आवाज अब आ रही है कि नहीं आ रही? गुलाम दर्द करता है कि हजरत वो आवाज नहीं आ रही। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने अपने कानों से उंगलियां निकाली, उंगलियां निकाल करके फरमाया कि एक मर्तबा मैं अपने आका के साथ था, इसी तरह की आवाज मेरे आका के कानों में टकराई। मेरे आका ने उस आवाज को दूर करने के लिए अपने कानों के अंदर उंगलियां ले ली। अपने आका की सीरत को समझ के, अपने आका के किरदार को समझ के, अपने आका के नमूने को समझते आज मैंने अपने आका के तरीके पर अमल करते हुए मौसीकी की आवाज को सुना और अपने कानों के अंदर उंगलियां ले ली। ये सहाबा थे, ये मेयार था, ये मोहब्बत का मेयार है, ये कामयाबी की जमानत है। अगर कामयाबी चाहते हो दुनिया के अंदर, अगर कामयाबी चाहते हो आखिरत के अंदर, आओ आज अहद करो अपने रब से। अल्लाह हर उस चीज को पसंद करेंगे जो तेरे महबूब को पसंद थी, अल्लाह हर उस चीज से नफरत करेंगे जो तेरे महबूब को नफरत थी। जिस चीज के साथ ये मोहब्बत है, ये ईमान है, जब तक ये पैदा नहीं होगा, याद रखो हमारे दावे झूठे हैं, हमारा ईमान झूठा है, हमारी मोहब्बत झूठी है। सच्चा ईमान उन लोगों का, सच्ची मोहब्बत उन लोगों की जिन्होंने अपने अमल से, अपने किरदार से साबित कर दिया मोहब्बत क्या होती है, ईमान क्या होती है। उन्होंने आका की रजा के लिए वालिदैन को छोड़ दिया, आका की खुशी के लिए बहनों और भाइयों को छोड़ दिया, औलाद को कुर्बान कर दिया, माल कुर्बान कर दिया, बागात कुर्बान कर दिए, जाने कुर्बान कर दी, सारी दुनिया कुर्बान कर दी, सिर्फ इस बात पर कि हमसे हमारा रब राजी हो जाए, रब का महबूब राजी हो जाए। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किताबुल्लाह हदीसे मुस्तफा की तर्जुमान, मरकजी
جمعیت اہل حدیث پاکستان.